کے باپ نہیں، کسی مرد کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ تو اگر حضور کی اولاد ذکور جوان ہوتی تو اللہ کا کلام جھوٹا ہو جاتا، اور جس کا کلام جھوٹا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہوگا اس کا کلام جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ اب دیکھو میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی۔ ہم کہتے ہیں کوئی لاکھ میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے، حضور کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنا۔ میرے مصطفیٰ کی مثال تو چاند جیسی ہے، کوئی چاند کی طرف دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، چاند طلوع ہونا تو کتے بھونکنے لگتے ہیں، چاند نکلنا نہیں چھوڑتا، کتوں کے بھونکنے سے چاند پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آج بھی بھونکنے والا بھونکتا رہے، میرے مصطفیٰ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، سرکار کے مقام اور عزت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کا کام ہے وہ کرتے رہے۔ میرے دوستو بزرگوں عزیزو، حضور کی عزت دیکھو، موٹی سی بات کر رہا ہوں، پہلے نبی اللہ سے نعمتیں مانگتے تھے تو اللہ عطا فرماتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی عزت یہ کہ اللہ نے سینیریو چینج کر دیا، منظرنامہ بدل دیا، اب ایک اور کمپریہنسو عقیدہ، ملٹی ڈائمینشن کانسیپٹ دے دیا، ہمیں یہ عقیدہ ثابت کر دیا گیا، بلکہ ایبسلیوٹ موسٹ ایڈیوٹک سچویشن میں امت کو مبتلا کر دیا گیا، یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم نے کیسی عزت اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ عزت یہ ہے، پہلے نبیوں پر اعتراض ہوتا تھا وہ خود جواب دیتے تھے، پہلے نبی نعمتیں مانگتے تھے، مانگنے سے نعمتیں ملتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام 4000 نبیوں کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہ کرنا، یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یہ خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی باری آئی، سینیریو چینج، منظرنامہ کرائٹیریا بدل دیا گیا، فرمایا حبیب یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، پیارے قیامت کا روز ہوگا، تمہیں رسوا کریں گے نہ تمہارے غلاموں کو رسوا کریں گے۔ اللہ اکبر، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، جو نعمتیں نبیوں کو مانگنے سے ملتی ہیں میرے مصطفیٰ کو بن مانگے مل رہی ہے۔ موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ آئی میرے مصطفیٰ کی باری، سینیریو چینج ہوا، کرائٹیریا بدل دیا گیا، فرمایا الم نشرح لک صدرک، حبیب کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے جا رہے ہیں، دوڑ کر کوہ طور پر پہنچے، اللہ نے تورات عطا کی، فرمایا موسیٰ تم بھاگ کر جلدی سے ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کلیم اللہ وہ ہیں جو رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھ کر دیکھو، حبیب وہ ہے جس کو خود راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے پیارے تم ہم سے راضی ہو جاؤ۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی عزت، اس میں کون کمی کر سکتا ہے؟ پھر دیکھیے پہلے نبیوں پر اعتراض ہوتا تھا، وہ نبی خود جواب دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا نوح ہم کو تجھے مجنون اور پاگل دیتے ہیں، یا قوم اے میری قوم لیسا بی صفاتی ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں ہرگز مجنون دیوانہ پاگل نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اعتراض کیا، اے موسیٰ ہم تمہیں مجنون دیوانہ پاگل دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری قوم میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ پہلی قوموں نے اعتراض کیا، حضور علیہ السلام، اب ذرا غور کرو، ان پر اعتراض ہوتا تھا، جواب وہ خود دیتے تھے۔ پہلے نبیوں پر جب اعتراض ہوتا وہ خود جواب دیتے۔ میرا مصطفیٰ آیا، میرے مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ نے سینیریو چینج کر دیا۔ حبیب پہلے نبیوں پر اعتراض ہوتا تھا، وہ ہونے والے اعتراض کا خود جواب دیتے تھے۔ پیارے اب تم پر اعتراض ہوگا، تم نہیں ہم اس کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضور پر ایک مرتبہ کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ جب سرکار پر وحی کا سلسلہ رکا تو مشرکین مکہ نے حضور کا مذاق اڑایا، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا اور انہیں دشمن بنا لیا ہے۔ جب انہوں نے سرکار کا مذاق اڑایا، اعتراض کیا، تو اللہ نے فرمایا حبیب تم نے جواب نہیں دینا، پیارے ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہ نے قرآن اتارا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ فرماتا حبیب قسم ہے تیری سیاہ گھنیری زلفوں کی، جب وہ رات کی طرح چھا جائے، محبوب نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ دشمن بنایا ہے۔
اسی طرح ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور کے بارے میں کہا یا محمد لست مرسلا، اے محمد تم تو رسول نہیں ہو، میں تمہیں رسولوں میں نہیں دیکھتا، تم رسول نہیں ہو۔ جب اس نے حضور پر اعتراض کیا تو اللہ نے فرمایا پیارے تم جواب نہیں دو گے، ہم جواب دیں گے۔ اللہ فرماتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ فرماتا قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے حبیب بے شک تو تو رسولوں میں سے ہے۔ تو ثابت ہوا یہ عزت اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی کہ پہلے نبیوں پر اعتراض ہوتا تھا وہ خود جواب دیتے تھے، میرے مصطفیٰ کی شان یہ کہ جب ان پر اعتراض ہوا تو رب نے فرمایا حبیب ہم جواب دیں گے۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو 6 ماہ کے بچے نے ان کی پاکی کا اعلان کیا، حضرت مریم پر تہمت لگی، 40 دن کے عیسیٰ ان کی پاکی کا اعلان کر رہے ہیں، حبیب کی باری آئی تو سینیریو چینج کر دیا گیا، منظرنامہ بدل دیا گیا، گراؤنڈ ریئلٹیز تبدیل ہو گئی، بتایا گیا حبیب وہ یوسف تھے، وہ مریم تھی، یہ تمہاری ناموس کا مسئلہ ہے۔ اماں عائشہ پر تہمت لگی، فرما حبیب یہ تمہاری ناموس کا مسئلہ ہے، یہاں ہم جواب دیں گے۔ بات آ گئی تو کرتا چلوں۔ حضور کی عادت کریمہ یہ تھی سرکار جب کسی جنگ پر جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں قرعہ ڈالتے، جس زوجہ کا نام نکلتا اس کو جنگ میں لے جاتے۔ ایک جنگ میں اماں عائشہ صدیقہ کا نام نکلا، صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، اماں عائشہ کا نام نکلا، حضور جنگ پر لے گئے، اس جنگ میں اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا، واپس آنے لگے، اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے حضور نے ایک ہار تحفے میں دیا تھا، وہ ہار کہیں گر گیا، میں تلاش کرنے میں لگی، ادھر قافلہ روانہ ہو گیا، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب قافلہ گزر جائے تو یہ پیچھے سے آئیں اور کوئی گری پڑی چیز ہو تو اس کو اٹھا لیں اور اگلی منزل میں قافلے کو مل جائیں۔ جب آپ واپس آئے تو اماں عائشہ صدیقہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ نے پردہ نازل ہونے سے پہلے بھی اماں عائشہ کو دیکھا تھا، آپ نے منہ دوسری طرف کیا اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اونٹ بٹھایا، اماں عائشہ اونٹ پر سوار ہوئی، حضرت صفوان بن معطل حضور کو لے کر چلے، جب سرکار کے پاس پہنچے منافقوں نے معاذ اللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشت اماں عائشہ صدیقہ پر بدکاری کی تہمت لگا دی کہ معاذ اللہ انہوں نے بدکاری کی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے تو خبر بھی نہیں تھی، حضور نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا، ایک دن آئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں، حضور نے اجازت عطا فرمائی، فرماتی میں اپنے گھر آئی، اپنی والدہ ام رومان سے باتیں کر رہی تھی، ایک صحابیہ حضرت ام مستہ آئی، ان کے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے گھر سے نکلی تو ام مستہ کا پاؤں ایک چوہے کے بل میں پڑا اور وہ لڑکھڑا کر گری تو ان کی زبان سے نکلا کہ مستہ ہلاک ہو جائے۔ اماں عائشہ فرماتی میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہے، وہ تو بدری صحابی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مستہ اس طرح کہتے ہیں کہ تم پر تو تہمت لگی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی جب مجھے تہمت کا پتہ چلا بس میں روتی تھی اور یہی پڑھتی تھی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس میں روتی تھی اور قرآن کی یہ آیت پڑھتی جاتی تھی۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھتا جاتا تھا، آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، 1 مہینہ گزر گیا، اب ان کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگا، اب یہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے سنیو تم کہتے ہو نبی کو علم غیب ہوتا ہے، تو اماں عائشہ صدیقہ کو کے بارے میں تو حضور کو علم نہیں تھا، اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو 1 مہینے تک انتظار کیوں کرتے، 1 مہینے تک انتظار کیوں ہوا؟ ہم اس کا ایک الزامی جواب تو مخالف کو چپ کرانے کے لیے دیتے، ظالموں حضور کو علم تھا یا نہیں؟ 2 منٹ کے لیے ایک طرف رکھو، بتاؤ اللہ کو علم تھا یا نہیں تھا کہ اماں عائشہ پاک ہیں؟ پھر اللہ نے 1 مہینے تک انتظار کیوں کیا؟ کیا تب بھی یہ کہو گے کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا؟ اب جو فیصلہ تمہارا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا، ہمارا تو عقیدہ حضور کو علم تھا۔ حضور نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، سب سے رائے لی، عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ان اللہ عصمک من وقوع الذباب علی جلدک لانه یقع علی النجاسۃ، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے سے منع کر دیا اس لیے کہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے، جو اللہ ایک گندی مکھی آپ کے نکاح آپ کے جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا وہ ایسی عورت کو آپ کے نکاح میں کیسے دے گا جو پاک دامنہ نہ ہو؟ فرما عثمان تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھو محبت کرنے والے ایسی محبت کرتے ہیں۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے ان اللہ ماؤ کا ذلہ علی الارض اللہ یدا انسان قدم ہے علی ذلہ کا، یا رسول اللہ میں تو اتنا جانتا ہوں اللہ نے آپ کا سایہ ہی نہیں رکھا، نہ سایہ ہوگا نہ کوئی کافر آپ کے سایہ کی بے حرمتی کرے گا، تو جو رب تبارک و تعالی آپ کے سایہ کی بے حرمتی
बर्दाश्त नहीं करता, वो आपकी ज़ौजा की बेहुरमती कैसे बर्दाश्त करेगा। फरमाया अली तुम्हारी क्या राय है। मौला कायनात हैदर कर्रार आप खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं तो इतना जानता हूँ, एक मरतबा आप मस्जिद नबवी शरीफ आए, नालैन पहनी हुई है, उसको कुछ आलाइश लगी है, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ मेरे हबीब से कह दो ये नालैन अपने पाँव से अलग कर दें। हर सरकार ने पाँव से अलग कर दी। तो या रसूल अल्लाह जो अल्लाह आपकी ये नालैन में आलाइश पसंद नहीं करता, वो आपकी ज़ौजा में आलाइश कैसे पसंद करेगा। अकाबिर सहाबा की राय सुनने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी और उनकी बीवी के वो तारीखी कलेमात सफ़हे किरतास पर आज भी चमक रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अकीदा अल्लाह वालों के बारे में क्या होना चाहिए, वो पढ़कर देखा जा सकता है। सबकी राय सुनने के बाद सही बुखारी शरीफ है, हुजूर ने आखिर में फरमाया वल्लाहि मा अलिमतु अला अहदी इल्ला खैरा, खुदा की कसम मैं अपनी बीवी के बारे में यही जानता हूं कि वो पाक है। आज भी लोग ये दावा करते हैं कि नबी को इल्म नहीं था, हजरत आयशा पाक हैं या नापाक हैं। हुजूर कसम याद फरमा रहे हैं, बोलो अल्लाह के नबी की कसम से ज्यादा सच्ची कसम किसी की होगी? अरे भाई किसी की कसम नहीं होगी, सबसे ज्यादा सच्ची कसम अल्लाह की। अल्लाह के नबी कसम याद फरमाएं कि मेरी बीवी पाक है, मुझे यही इल्म दिया गया, मैं यही जानता हूं कि वो पाक है। तो अब ये सोचो जिस जालिम को नबी की कसम का एतबार नहीं है, हमें उसके ईमान का एतबार नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, अम्मा आयशा सिद्दीका पाक हुजूर खुद ऐलान फरमा रहे हैं, कहते हैं भाई 1 महीने तक इंतजार क्यों किया? तो हम कहते हैं जरा हौसला हो तो दिल पर हाथ रखकर ये बात सुनना जो बयान कर रहा हूं। हवाला नोट करो जिसका दिल चाहे। अरवाह सलासा मौलवी अशरफ अली साहब थानवी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इनके, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के अंदर शाह अब्दुल कादिर, ये शाह अब्दुल अजीज के भाई हैं, ये तरावी पढ़ाते दिल्ली की जामिया मस्जिद में। तो हजरत शाह अब्दुल अजीज पीछे से किसी को भेजते कि जाओ देखो शाह अब्दुल कादिर ने तरावी में कितने पारे पढ़ाए। अगर वो पहली दिन 1 पारा पढ़ाते तो शाह अब्दुल अजीज फरमाते रमजान 30 दिन का होगा, ईद 31वें दिन आएगी। ऐ काश इस दौर में शाह अब्दुल अजीज होते तो ये जो जिनको पड़ोस में रखी नस्वार नजर नहीं आ रही, उनको 28 को चांद नजर आ जाता है। काश के शाह अब्दुल अजीज उस दौर में मौजूद होते तो ये रोयत का मसला ही हल हो जाता। शाह अब्दुल अजीज को पहले पता चल गया कि चांद कब तुलू होगा। अगर पहला पारा पे पहले दिन पढ़ते